السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ زبدل ناظرین، امید ہے ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے ہم اس پہ بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں۔ آپ کی کمنٹس ہم پڑھ بھی رہے ہیں، آپ کی پذیرائی کا، آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہر ہی ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں آتھنٹک معلومات آپ کو دی جائے گی۔ بعض اوقات ناظرین، ہماری دنیا میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت، تباہی اور خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انا اسألک الامن یوم الخوف۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن۔ اللہ کریم اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا بھی ہے، اور ہاں، اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ہماری مسلسل ویڈیوز کو آپ کو دیکھ سکیں، آپ کو وہ مل سکیں۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہیں، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ 3 بڑے زبردست انہوں نے ٹریول کیے، ٹرپ کیے، اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور بڑے حیران کن ہیں۔ فرسٹ ٹرپ کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کا ویسٹ کی طرف ٹریول کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی، اس پر ٹریول جاری تھا، اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے نا، تو بالکل اینڈ آف دا ورلڈ گویا آ گیا۔ سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا۔ جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سن ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویسٹ سائڈ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے، گویا وہ اینڈ آف دا ورلڈ تھا۔ مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، اور پھر وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا
تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے. یہ لوگ منسک کہلاتے تھے. یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی. کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی, لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا. پھر بہرحال تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا, یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے. تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں. ڈیئر ویورز, یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے, اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں, 10 پارٹس ہیں, اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں, باقی ایک حصہ انسان ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں, 7 ارب لوگ ہیں, تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں. ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے, اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے, تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی. یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں, اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں, فیمیل بھی ہوتے ہیں, مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور ان کے 3 گروہ ہیں, ایک طاویل, دوسرا تاریس اور تیسرا منسک. ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے, یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے, ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے. یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں, خون خار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں, جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں, اور جو بہار کے سیزن میں, اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں, اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں. آدمیوں, جنگلی جانوروں, یہاں تک کہ سانپ, بچھو, گرگٹ, سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں. جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں, چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں. حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے, مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو, میری مدد کرو. اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی, بڑا گہرا ڈگ کیا, اور اس اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے, اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا, اور اس میں آگ لگوا دی. یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی, اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے, تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی, اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی. آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے. اب ہوا کیا, یاجوج ماجوج اس وال کے, اس عظیم وال کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں. اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں. ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال. مگر ہوتا کیا ہے, دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں, تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے, لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے, دوبارہ پوری ہو جاتی ہے. جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن, تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے, دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے, مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں, تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے, اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی, انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی, اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی, اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے. ناظرین, آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی. بڑا عجب دور ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 جیحون, نمبر 2 سیحون, نمبر 3 دجلہ, نمبر 4 فرات, اور نمبر 5 دریائے نیل. یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا, اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے, جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا, اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے.
وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں۔ ہم دجال کے بارے میں بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمجھ لے کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، پانی سارا ختم، اس طرح بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے،
مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں۔ ویورز، یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ